الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 6 جنوری 2022 بروز جمعرات ہے اور یہاں فیصل آباد میں جامعہ مدینۃ العلم کی سالانہ تقریب ختم بخاری ہے. ہمارے اسٹیج پر معزز مکرم محترم علماء کرام کے ایک جمع غفیر موجود ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد الیاس دامت برکاتہم، اور اسی طرح مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد انوری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی زین العابدین رحمہ اللہ کے جانشین مولانا یوسف ثالث دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح علمی میدان میں اہل باطل کا مقابلہ کرنے والے حضرت مولانا محمد نواز حذیفی دامت برکاتہم العالیہ، اور میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نواز دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، تقریب ختم بخاری ابھی ہوا چاہتا ہے. طلباء دورہ حدیث صحیح البخاری کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھیں گے. میرے ساتھیوں، میں نے احادیث پاک کی اہمیت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بھی آسمان کی وحی سمجھتے ہیں. جیسے قرآن کریم اللہ رب العزت کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ویسے احادیث نبویہ بھی اللہ رب العزت کی وحی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہیں. من جملہ باقی فرقوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، معنی مطلب مراد مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کا، لیکن احادیث نبویہ میں معنی مطلب مراد مفہوم تو اللہ کا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ کے. اور یہ بات واضح سمجھ لینی چاہیے کہ رب کریم نے قرآن بھی اتارا ہے اور احادیث بھی اتاری. یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ہم اس دعویٰ پر دلیل رکھتے ہیں. سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کائنات نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
اے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا اور احادیث پاک بھی نازل کی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے نازل کرنے سے پہلے آپ ان علوم سے ناواقف تھے، اور رب کریم نے قرآن اور سنت آپ کو پڑھا کر سمجھا کر آپ پہ بہت بڑا فضل عظیم کیا ہے۔ جب قرآن کریم حضور پاک کی احادیث کو آسمان سے نازل کہتا ہے تو ہمارے دعویٰ اس بات میں ثابت ہو گیا کہ حدیث پاک بھی آسمانی چیز ہے۔ اور میرے دوستو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی جہاں اور حیثیتیں ہیں، وہاں ایک حیثیت استدلالی ہے، ایک حیثیت ایمانی ہے۔ ایمانی اور استدلالی حیثیت کا عوامی مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایمان لائیں گے ترتیب کیا ہوگی، اور دلیل دیں گے ترتیب کیا ہوگی۔ یاد رکھنا، جب کسی دعویٰ کی دلیل پیش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ترتیب دلائل میں اول ہے۔ اللہ کی کتاب ترتیب دلائل کے اعتبار سے پہلے پیش ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ دلیل میں پہلے قرآن، پھر رسول اللہ کا فرمان، پھر امت کا اجماع، پھر اس کی تائید میں قیاس شرعی۔ یہ ترتیب دلائل ہے۔ لیکن ایک ترتیب اس سے ہٹ کے ہے جسے ترتیب ایمانی کہتے ہیں۔ وہ ترتیب ایمانی میں قرآن کریم پہلے نہیں ہے، احادیث نبویہ پہلے ہیں۔ ترتیب ایمانی میں کتاب اللہ اول نہیں ہے، فرمان رسول اللہ اول ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک دعویٰ پر دلیل پیش کرنی ہو تو پہلے قرآن، پھر حضور کا فرمان۔ لیکن جب ایمان لایا جا رہا ہے، جب کلمہ پڑھا جا رہا ہے، جب مؤمن ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، اسلام میں انٹری اور داخلہ ہو رہا ہے، تو پہلا نمبر حضور پاک کے حدیث کا ہے، حضور پاک کی حدیث کی تصدیق کا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہمیں اللہ کا قرآن بطور ایمان ملا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی کتاب وحی سے نازل ہو کر آئی ہے۔ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ بولیے، کس نے بتائی؟ رسول اللہ نے بتائی۔ ہم نے حضور پاک کے فرمان پہ اعتماد کیا، حضور پاک کے فرمان کو مانا، پیغمبر کی حدیث کو تسلیم کیا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ قرآن اللہ کا ہے، یہ وحی اللہ کی ہے، یہ اسلام اللہ کا ہے، یہ مذہب اللہ کا ہے، یہ دین سچا ہے۔ ہم نے حضور پاک کی بات پر اعتماد کیا تو قرآن پر اعتماد کیا، حضور کی احادیث کو مانا تو قرآن کو مانا، حضور کے فرمان کو تسلیم کیا تو شریعت کو تسلیم کیا۔ تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا، بعد میں ایمان قرآن۔ ترتیب ایمانی اور ہے۔ اور ایک بات میں مزید بھی عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں پیغمبر کریم کی حدیث کی وہ ویلیو ہے، رسول اللہ کے حدیث کی وہ حیثیت ہے کہ اگر کوئی شخص رسالت مآب علیہ السلام کے حدیث پاک کا انکار کرے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا بنتا ہے، اس پر اسلامی حکم کیا لگتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی کتاب کا نمبر بعد میں ہے، لیکن حدیث پاک کے انکاری کو اللہ لعنتی قرار دیتے ہیں، حدیث پاک کے منکر کو اللہ کافر قرار دیتے ہیں، حدیث پاک کے ٹکرانے والے کو اللہ غرق کر کے فرعون بنا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ کھولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کریم نے فرمایا ہے، اے موسیٰ میں نے آپ کو نبوت کا اعلان دے دیا ہے، اے میرے اللہ مجھے اپنے ساتھ اور مددگار چاہیے، اے اللہ مجھے اور ساتھی چاہیے، اے اللہ مجھے کچھ اور ساتھ دوست چاہیے۔ کون چاہیے؟ فرمایا ہارون اخی اشدد بہ ازری، اللہ
میرا بھائی ہارون ہے، اسے نبی بنائیے تاکہ یہ نبی بنے، ہم دونوں کئی نسبحک کثیرا، ہم آپ کی اکٹھی تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، ہم آپ کا اکٹھا ذکر کریں، پھر جو اہم فرمائے ہم آپ پہ عمل کریں۔ اللہ ہارون کو نبوت دے دے، رب نے مانا، فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے تیری بات کو مان لیا، اے موسیٰ ہارون بھی نبی ہے، آپ بھی نبی ہو، آپ دونوں وقت کے نبی بن گئے۔ اللہ اب ہمارے لیے خدمت فرمائیے، اپنے آپ کے دین کی کیا خدمت سر انجام دینی ہے؟ فرمائے اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے، اس نے خدائی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے، اس نے وحدہ لا شریک کے عقیدے کا انکار کیا ہے۔ فرعون کے پاس جائیے، گفتگو کیجئے، طریقے سے، سلیقے سے، پالیسی سے بات کیجئے، شاید وہ تسلیم کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا۔ میرے مولا ٹھیک ہے، حضرت ہارون چلے ہیں، حضرت موسیٰ چلے ہیں، دربار فرعون میں پہنچے ہیں، فرعون کو دعوت اسلام پیش کی ہے، دعوت اللہ پیش کی ہے، کلمہ طیبہ پیش کیا ہے، اپنی نبوت کی طرف متوجہ کیا ہے، اسلام و ایمان کے اوپر اسے روشناس کرایا ہے۔ اور فرعون کی قسمت بری تھی، وہ اپنی بری قسمت کو سامنے رکھا، اس نے پیغمبروں کی بات کا انکار کیا، ٹھکرایا، مقابلے پہ اتر آیا، جادوگر ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، تانا دینے لگا، اعتراض کرنے لگا، مجمع بلایا، وہ مجمع جب ہار گیا، 70,000 جادوگر مؤمن ہو گئے، کلمہ پڑھا، فرعون مزید تڑی میں آیا، جادوگروں کو کہا قبل ان اذن لکم، میری اجازت نہیں تھی، پرمیشن نہیں تھی، آرڈر میرا نہیں تھا، اس سے پہلے کلمہ کیوں پڑھا؟ اب اپنی سزا کو دیکھو، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، یہ درخت کے تنے، یہ کھجور کے تنے ہوں گے، تمہارے لیے پھانسی گھاٹ بناؤں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، دنیا کے سامنے تمہیں نشان عبرت بناؤں گا۔ میری دعوت سے پہلے، میری اجازت سے پہلے، میرے آرڈر سے پہلے، میرے کہنے سے پہلے، سرکاری حکم سے پہلے ایمان کیسے لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے ابھی آدھے گھنٹے کے صحابی ہیں، ایمان اتنا مضبوط ہے، ایمان اتنا مضبوط ہے، فرعون کو ایک ہی لفظ میں جواب دیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جتنی طاقت رکھتا ہے، جتنی قوت رکھتا ہے، جتنی پاور رکھتا ہے، جتنی صلاحیتوں سے تو مالا مال ہے، کر لے، ہم نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ فیصلہ باد کے دوستوں میں ایک نقطے پر متوجہ کر رہا ہوں، توجہ۔ فرعون تڑی میں آیا، مقابلہ کیا، رب نے فرعون کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا، اور غرق تب کیا جب یہ لوگ دیکھ رہے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے فالورز تھے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، تم نے دیکھا فرعون تڑپا کیسے، تم نے دیکھا فرعون ڈوبا کیسے، تم نے دیکھا فرعون غرق کیسے ہوا، جو انا ربکم الاعلی کا ایک منحوس دعویٰ رکھتا تھا، خود کو خدا کہنے کی اتھارٹی کی بات کرتا تھا، یہ مرا کیسے ہے، یہ تم نے دیکھا۔ اب میں اپنے نقطے پر آنے لگا ہوں، حدیث کی حجیت پر آ رہا ہوں، حدیث کی اتھارٹی آف دا سنہ پر دلیل پیش کر رہا ہوں۔ فرعون غرق ہوا ہے، فرعون ڈوبا ہے، اور فرعون مر گیا ہے۔ کیوں مرا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا تورات کا انکار کیا تھا؟ کیا اللہ کی کتاب تورات کو اس نے ٹھکرایا تھا؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شمس المفسرین علامہ شمس القفانی رحمہ اللہ نکات فانی جلد اول میں لکھتے ہیں ابھی تورات نہیں آئی تھی، تورات بعد میں آئی ہے، کوئی دور پر اعتکاف میں آئی ہے، فرعون کی غرقیابی کے بعد اتری ہے۔ 300 الواح میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کتاب بعد میں دی ہے۔ فرعون مرا پہلے ہے، فرعون غرق پہلے ہوا ہے، فرعون ذلیل پہلے ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی وجہ ہے کہ حدیث موسیٰ کا انکار کر رہا تھا، حدیث موسیٰ کا انکاری تھا۔
अहादीस का मुनकर था, पैगंबर वक्त के नबी की अहादीस का इनकार करना इतना बड़ा जुर्म है। वक्त के पैगंबर की हदीसों को ठुकराना इतनी बड़ी लानत है। वक्त के पैगंबर की हदीस पाक को इनकार में फेंक देना इतना बड़ा मनहूस है कि अल्लाह फिरौन बना देता। ये हदीस पाक की अहमियत है, ये हदीस पाक की वैल्यू है। आप इससे खुद अंदाजा लगाएं कि जिस हदीस पाक की मजलिस में आप और हम जमा है, ये कितनी मुबारक है। और फैसलाबाद के दोस्तों, हम हदीस पाक को इतनी अहमियत देते हैं, शायद के तिलावत हम नमाज में कम करें कुरान की, हदीसें हम नमाज में ज्यादा पढ़ें। मुझे बताइए, मैं आवाम से पूछता हूं, मेरा ये सवाल उलमा से नहीं है, मुझे आप मजमे में से जवाब दीजिए, क्या हम नमाज में हदीसें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। जो कहते हैं पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करें। नमाज में हदीसें पढ़ते हैं, और जो कहते हैं नहीं पढ़ते जरा वो हाथ खड़ा करें। और खुदा के बंदे तवज्जो रखो, हम नमाज शुरू हदीस से करते हैं। अब किसने काम नहीं करते? हम नमाज शुरू हदीस से करते हैं। आओ मैं गिनवाता हूं। हम सबसे पहले सना शुरू करते हैं, जरा काउंटिंग करते जाना, शुमार करते जाना। हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ते हैं। ये कुरान करीम में नहीं है। हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, ये कुरान करीम में नहीं है। अऊज़ु बिल्लाह है कुरान में, तावुज़ का हुक्म है कुरान में, तावुज़ के अल्फाज नहीं है। फस्तइज़ बिल्लाह हुक्म तावुज़ है, लफ्ज़ तावुज़ नहीं है। अऊज़ु बिल्लाह ये हदीस पाक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह चलो आयत है, इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आयत है। उसके बाद हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, कुरान करीम है, फिर हम आमीन कहते हैं। रिसालत माहब का फरमान है, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल में मौजूद है। फरमाया वइज़ा क़ाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन। जब अकेला इमाम फातिहा मुकम्मल कर ले, फ़क़ूलू आमीन, फिर तुम सब ने आमीन कहना। अकेला मैंने वइज़ा क़ाला की वाहिद मुज़क्कर गैब हुआ ज़मीर का तर्जुमा किया है, तवज्जो रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले इमाम के बाद मुक्तदियों को आमीन की बात की है। मैं पूछना चाह रहा हूं, आमीन कुरान करीम में नहीं है, आमीन कुरान करीम का लफ्ज नहीं है। आमीन हम हदीस पाक से लेते हैं। सना ली, तावुज़ लिया, तामीन ली, 3 हदीसें। उसके बाद हम रुकू में गए, सुभान रब्बियल अज़ीम हदीस पाक से लिया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा हदीस पाक से लिया, रब्बना लकल हम्द हदीस पाक से लिया, सुभान रब्बियल आला 2 सज्दों का हदीस पाक से लिया, रब्बिग़फिरली वरहमनी बैन सज्दतैन तस्बीह हदीस पाक से ली, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात हदीस पाक से लिया, दुरूद इब्राहीमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद हदीस पाक से लिया। उसके बाद रब्बी जल्दी पढ़ो, ठीक है, दुआए कुरानी है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी पढ़ो, हज़रत अबू बकर वाली रिवायत हदीस पाक से लिया। हमने दाएं सलाम फेरा, हमने बाएं सलाम फेरा, हदीस पाक से लिया। ये 1 दर्जन हदीसें हम नमाज में पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं हम नमाज में हदीस नहीं पढ़ते? हम तो नमाज शुरू हदीस से करते हैं, नमाज खत्म हदीस से करते हैं। तो नमाज में हदीस पाक पढ़ी जा रही है, तो हदीस की कितनी बड़ी वैल्यू होगी, हदीस की कितनी बड़ी अहमियत होगी। आज कुछ जालिम, कुछ दीन के मामलात में नावाकिफ और कुछ नाअक्ल अंदेश लोग सर पे पगड़ी मुंह पे दाढ़ी रख के पैगंबर की हदीस का इनकार डायरेक्ट न कर सके, तो उसे पैगंबर की हदीस को ज़ईफ कह के और अजम की लिखाई कह के, बाद में लिखे जाने वाले रावियों की कारिस्तानी का जुमला कह के वो हदीस पाक से उम्मत का ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं, उम्मत का ताल्लुक हटाना चाहते हैं। और दावा ये है, हमें कुरान मानना है, हमें अल्लाह की बात माननी है, हमें अल्लाह की बात माननी है।
بھائی اگر یہ بات ہے تو تمہیں چیلنج 1400 سال پہلے ہو چکا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک قوم ایسے آئے گی, ایک طبقہ ایسے آئے گا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کا دعویٰ کیا ہوگا. سنو, میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ کی سنن سے ایک حدیث پاک کو لا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا کھاتے پیتے گھرانے کا برگر فیملی کا بندہ یوں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا, اور اسے ٹیک لگانے کا معنی اسے کسی قسم کی محنت کے لیے کمائی کی ضرورت نہیں ہوگی. آ رہا ہوگا چاہے حلال چاہے حرام, اسے اس کا فرق نہیں پڑے گا, اور وہ حدیث کا انکار کرے گا. پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ تبارا. کہا لوگوں, اے میرے صحابہ امت تک یہ بات بتلا دو, ایک وقت آئے گا کھاتے پیتے گھرانے کا بندہ یوں ٹیک لگا کر بیٹھے گا اور کہے گا مجھے کوئی بات شریعت کی پیش کرو. لوگ پیغمبر کا حکم پیش کریں گے, انکار کر دے گا. پیغمبر کی منع پیش کریں گے, انکار کر دے گا. وہ کہے گا میں تو صرف قرآن ہی مانتا, میں نے تو صرف قرآن ماننا ہے. فرمایا میرے امتیوں ایسے نہ ہو جانا. اور سنو, احادیث پاک کے منکر کو ہم ایک جملہ کہتے ہیں. کوئی مجھے حدیث کا انکاری ملے تو میں کہتا ہوں کل کی دعوت کر رہا ہوں تیری, ٹھیک ہے میرے پیسے تو بہت لگیں گے لیکن میں آپ کی دعوت آپ کو کھلاؤں گا. وہ شاید پوچھے کون سی چیز کھلاؤ گے, اسے کہو ڈینکی فاسٹ فوڈ نہیں, گدھا پکا کر کھلائیں گے, گدھا روسٹ کر کے کھلائیں گے. وہ کہے گا کیوں؟ انہیں کہنا اگر حدیث کو چھوڑے تو گدھا تیرے لیے حلال بن جائے. بھائی بتا, گدھے کی چوڑی کھانی ہے, گدھے کی دستی کھانی ہے, گدھے کی سیری کھانی ہے, گدھے کے پائے کھانے ہیں, یا آپ نے گدھے کے ونگز کھانے ہیں؟ کیا روسٹ آپ کو گدھے کا کلیجہ چاہیے, آپ کو گدھے کی کڈنی چاہیے, آپ کو گدھے کے کچھ اور معاملات چاہیے, کیا چاہیے بولو تاکہ پتہ چلے تو واقعی حدیث پاک تو دل سے بھی نہیں مانتے. تو گدھا روسٹ کھا لے, ڈینکی روسٹ آپ کو کھلانے کے لیے تیار ہے, آپ تیار ہیں؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اوے بے شرم, تو پیغمبر کی حدیث کا انکار کرتا چلا جائے قرآن کریم کے نام پہ, اور جب بات دلیل کیا ہے پھر آئے بارش آئے, یوں نہیں ہونے دیں. حدیث پاک کی اہمیت مسلم, وہ اپنی جگہ قائم ہے. اور سنو, میں ایک بات اس پر مزید عرض کر رہا ہوں. اگر پیغمبر کی حدیث کسی بات کا حکم کرے اور لوگ اعتراض کریں کہ یہ کیا ہو گیا, تو اللہ کا قرآن پیغمبر کی حدیث کی صفائی میں آتا, پیغمبر کی حیثیت کے جواب میں آتا, اور پیغمبر کی اس بات کو رب کا قرآن ڈیفینڈ کرتا ہے, دفاع کرتا ہے. مثلاً اور چھوڑیے, میں ایک آسان سے ایگزامپل دینے لگا, بالکل آسان مثال. دوسرا پارہ کھولیے, سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ کھولیے, سیقول السفہاء کی آیت کھولیے. یہ رب العزت ایک یہاں پر حکم جاری کیا, کیا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, کعبۃ اللہ کو منہ کر لیجئے, نماز ادھر منہ کر کے پڑھیے. آج تک بیت المقدس کو منہ تھا. پاکستان میں بیت المقدس شمال سائڈ بنتی ہے اور ہمارا مغرب یہ بیت اللہ بنتا ہے. پاکستان کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. تو پہلے شمال کی طرف ہوتا, پھر مغرب کی طرف ہوا. تو جب یہ حکم آیا, اعتراضات شروع ہو گئے, اشکالات شروع ہو گئے. پہلے کہاں تھے, اب کہاں ہیں؟ پہلے حکم فلاں, پھر ادھر, پھر پہلے ادھر نماز, اب ادھر, وہ ضائع یا یہ ضائع, وہ نہ ہوئی یا یہ, مختلف چیزیں گوئیاں. حدیث پاک کے منکر کو رب نے اسٹوپڈ کہا, بے وقوف. پارا شروع فرمایا سیقول السفہاء, سفہاء پرولر جمع ہے, اس کا سنگولر اور واحد بنتا ہے سفیہ. بے وقوف جسے کہتے ہیں اسٹوپڈ میں, بے وقوف آدمی جس کا دماغ میں کوئی نہ ہو, چبل بٹا چبل جس کو پنجابی میں آپ کہہ لیں, یہ بے وقوف. رب فرماتے ہیں سیقول السفہاء, بے وقوف یہ باتیں کر رہے, پیغمبر پہ اعتراض کر رہے. ما واللہم عن قبلۃ اللہ, ان کو کنہوں نے ہٹا دیا؟ پہلے کہاں تھے, اب کہاں ہے؟
اور رب نے جواب میں فرمایا سنو وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها محبوبم پریشان نہ ہونا محمد الرسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے رب نے آیت اتاری فرمایا پریشان نہ ہونا دفاع میرے ذمے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها جو پہلا قبلہ تھا حکم ہم نے دیا تھا جو اب قبلہ ہے حکم ہم نے دیا ہے یہ اللہ نے آیت اتاری بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ربانی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم خدا بندی ہے اللہ نے فرمایا جب اللہ چاہے ادھر منہ کرائے اللہ چاہے ادھر سنو 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 بات مکمل نہیں میں نکتہ دے رہا ہوں سوال اٹھتا رب کریم نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کیجئے میں اہل علم کی موجودگی میں بڑی جرت سے بات کر رہا ہوں اور میرے اس مسئلے پر پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے رب جانتا ہے اور سے مضبوط چٹان پر ہے میں کہہ رہا ہوں رب نے فرمایا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم حق نے دیا تھا اے منکرین قرآن کا طبقہ اے منکرین حدیث پاک کا طبقہ پیغمبر کی حدیث کے انکاریوں حدیث پاک کو ضعیف کہہ کے پیغمبر کی حدیث کے انکار حدیث کے فتنے کو اٹھانے والوں اگر تم میں جرت ہے تم علمی طاقت رکھتے ہو تم میں کوئی دینی اہمیت موجود ہے مجھے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 86 مکی 28 مدنی سورتوں میں قرآن کریم کے 120 پاروں میں 540 رکوع میں 6500 سے کم میں آیات میں 7 منازل میں کسی ایک آیت میں دکھا دو کسی سورت میں دکھا دو کسی پاروں میں دکھا دو کسی رکوع میں دکھا دو کسی پارے میں دکھا دو کسی سطح میں دکھا دو کسی آیت کا ٹکڑا دکھاؤ اور رب فرمائے بیت المقدس کی طرف منہ کرو یہ حکم نہیں تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا اللہ کا حکم تو قرآن میں جب رب فرماتے حکم ہم نے دیا احکام قرآن میں ہے اور یہ آیت قرآن میں نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ تو پھر رب نے کیوں فرمایا یا تو نعوذ باللہ قرآن سے بھی ہاتھ دھو لو اور بات اسلام کی کرو گے ایمان کی کرو گے عقیدت اور محمد رسول اللہ کی محبت اور اتباع کی کرو گے تو آؤ پھر بات بن جاتی ہے من عطا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں پھر بات یہ بنتی ہے رب نے فرمایا حکم ہم نے دیا وہ آیات قرآنی کا حکم نہیں تھا وہ فرمان پیغمبر کا حکم تھا قول رسول کا حکم تھا حدیث پیغمبر کا حکم تھا حضور پاک نے اللہ کی بات کو اپنے دل میں لیا حدیث میں فرمایا سنت میں بتایا فعل سے بتایا عمل سے بتایا اپنے طریقے سے بتایا بیت المقدس کی طرف منہ جاری رکھو 17 مہینے جاری رہا پھر رب نے بیت اللہ کی طرف منہ کا حکم دیا پتہ چلا حضور پاک حدیث میں جو حکم دے وہ حکم حضور کا بات میں اللہ کا پہلے ہے اگر یہ جواب دے لیں تو کسی مائی کے لال میں وہ جرت نہیں ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہو اور وہ اس کا جواب دے یقین مانیے یہ آیت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مہر تصدیق ثابت کرتی ہے میں صرف ایک بات کر رہا ہوں ورنہ آپ اپنے اکابر کو پڑھیے میں آپ کو متوجہ کرتے ہوں خصوصاً اپنے طلبہ اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہوں آپ نے دورہ حدیث کیا ہے حجیت حدیث پر دلائل کا ایٹم بم بن جائے آپ کو بڑا کام ہے اور چھوڑیے میں ایسی کتاب کا ذکر کر رہا ہوں جو بڑی بڑی لائبریریوں پر بھاری اور بڑی بڑی لائبریریوں پر وہ کتاب بھاری میرا لفظ نہیں ہے جس ضلع میں بیٹھا ہوں اس مورخ اسلام شہید ناموس صحابہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کا قول پیش کر رہا ہوں فرمایا رب نے مفکر اسلام حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمہ اللہ کے قلم کو وہ جولانی دی ہے جو انہوں نے آثار الحدیث کے نام سے پیغمبر کی حدیث کے
دلائل کی روشنی میں 2 جلدوں میں وہ علمی ذخیرہ جمع کیا ہے جو بڑی بڑی لائبریریوں پر مانا. آپ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں. یہ نہ کہیے یہ اردو میں ہے، خدا کی قسم یہ اردو بڑی بڑی عربک پر بھاری. آپ اپنے اکابر کو تو دیکھیے، اپنے اکابر کو پڑھیے، اپنے بڑوں کو پڑھیے اور سنا. عقل مند اولاد وہ ہے جو ضرورت ہو تو اپنے ماں باپ سے دے. ابھی حضرت مولانا محمد نواز دامت برکاتہ مجھے فرما رہے تھے کہ میں نے یہ کتاب اپنے والد مکرم سے پڑھی، آج مجھ سے طلب ہوتا ہے. یہ عقل مندی ہے، اپنے بڑوں سے. اور سنو، جب آپ کے بڑے، آپ کے اکابر، آپ کے بزرگ ماہرین شریعت دلائل میں موجود ہیں، آپ دائیں بائیں والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ دائیں فلاں کو پڑھو جی بڑا ماہر، فلاں کو پڑھو جی بڑا ماہر. جی نہیں، غیر کا نمبر بعد میں ہے، اپنے کا نمبر پہلے. میرے پاس امام اہل سنت والجماعت استاد مکرم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ جیسی شخصیت ہو، میں کسی اور پہ نظر کیوں ڈالوں؟ قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ جیسی شخصیت کی کتب ہمارے پاس ہوں، ہم کسی اور پہ نظر کیوں ڈالیں؟ مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کی تحریرات ہمارے پاس ہوں، ہم کسی اور پہ کیوں دیکھیں؟ اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توفی نور اللہ مرکزہ کے دلائل جس کے پاس ہوں، وہ کسی اور کو کیوں دیکھے؟ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاقی رحمہ اللہ کے دلائل کے جس کے پاس مرتجات موجود ہوں، وہ کسی اور کو کیوں دیکھے؟ ہم اپنے اکابر کو نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کو نہیں پڑھتے، اپنے مشائخ کو نہیں پڑھتے. خدا کی قسم پہ جواب دینے میں بندے کو دائیں بائیں بغلیں جھانکنے پڑتے. تو میں نے چند باتیں احادیث پاک کی روشنی اور اہمیت اور حجیت اور اخلاقی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کی ہیں. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. میں دلی طور پر اتنے بڑے علماء کی موجودگی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے بڑا وقت لے لیا ہے، مجھے شاید اس سے بھی کم لینا چاہیے، لیکن میں نے ان حضرات کی کہنے پر آپ کی خدمت میں چند باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ فرمائے، رب قبول فرمائے. جو بات ٹھیک ہوئی ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی فطرت انسانی پر مسٹیک ہوئی ہے، میں اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں، اللہ معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.